مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کو نئے سال کی ہزاروں لاکھوں بلکہ ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ کلام مقدس میں سے نئے سال کی بابت 31 حوالہ جات کی آج یہ دوسری ویڈیو ہے جو 16 آیات پر مشتمل ہے۔ خداوند ہم سب کے اوپر اپنی وہ برکات کا نزول کرے جو وہ اپنے خاص لوگوں کے لیے رکھتا ہے۔ آمین اور آمین۔ نئے سال کے متعلق ہماری 16ویں تلاوت امثال کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ مطمئن دل جسم کی جان ہے لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ اس آیت میں ہم اپنی خوشخبری دیکھتے ہیں کہ دماغ اور جسم کا تعلق مضبوط ہے اور اپنے آپ کو رشتوں میں حسد اور تلخی کو قبول کرنے کی اجازت دینے سے آپ کے احساس سے زیادہ اثر ہو سکتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں منفی خیالات کو چھوڑیں اور اپنی روح کو اور خود کو صاف محسوس کریں۔ نئے سال کی بابت ہماری 17ویں آیت یوحنا مقدس کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 34ویں آیت سے 35ویں آیت تک۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اس آیت میں نئے سال کے حوالے سے ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے جو وہ کہتے ہیں، جب سب کچھ ناکام ہو جاتا ہے محبت غالب ہوتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آنے والے مہینے کیا لے کر آئیں۔ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ محبت کے ساتھ رہنمائی اور نئے سال میں دلیری سے چلیں۔ نئے سال کی بابت ہماری 8ویں تلاوت 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 17ویں آیت۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ اس میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھتے ہیں کہ پرانے سالوں کو بھول کے نئے سال کے ساتھ مسیح ایک نئے سال کی طرف ہماری رہنمائی کرنے کے لیے یہاں موجود ہے، جہاں ہم بالکل نئے مثبت ذہنیت کے ساتھ نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ نئے سال کی بابت ہماری 19ویں تلاوت امثال کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ کیونکہ اجر یقینی ہے اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ اس آیت میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے 2022 اور 2023 کیسے ختم کیا، اور آنے والے تمام سال رب کی طرف سے امید، ایمان اور محبت سے بھرے ہیں۔ ہمیں صرف یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس میں سے نئے سال کی بابت 20ویں تلاوت زبور کی کتاب اس کا 98ویں باب اور اس کی پہلی آیت۔ خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ کیونکہ اس نے عجیب کام کیے ہیں، اس کے دائیں ہاتھ اور اس کے مقدس بازو نے اس کے لیے فتح حاصل کی ہے۔ اس آیت میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھتے ہیں کہ اگرچہ 2023 میں آنے والی دلچسپ نئی چیزوں اور ہمارے اہداف کا انتظار کرنا اہم ہے، لیکن اس نئے سال میں ہمیں زندگی کا تحفہ اور ترقی کی منازل طے کرنے کا موقع دینے کے لیے خدا کی تعریف کرنا نہ بھولیں۔ نئے سال کی بابت ہماری 21ویں تلاوت امثال کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 9 آیت۔ آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے پر خداوند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس حوالہ میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ اگرچہ ہم 2023 کے لیے بڑی تصویری اہداف کے بارے میں سوچ سکتے تھے، خدا پہلے ہی سوچ رہا ہے کہ ہم وہاں کیسے پہنچیں گے۔ وہ ہر وقت ہم سے 2 قدم آگے ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہم 2024 میں ناکام نہیں ہوں گے۔ کلام مقدس میں سے نئے سال کی بابت 22ویں تلاوت امثال 3 باب اس کی 5ویں سے 6 آیت تک۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ اس حوالے میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں یہ سب کچھ خدا کے حوالے کرنے اور نجات کی طرف لے جانے کے لیے اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مصیبت کے وقت خدا ہمیں صحیح سمت میں لے جائے گا۔ ایسے اوقات میں جب ہم
اس کی کم از کم توقع کرتے ہیں، وہ ہمیں صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے پیغام بھیجے گا۔ نئے سال کی بابت 23ویں تلاوت، امثال کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ ہر ایک ہوشیار آدمی دانائی سے کام کرتا ہے، پر احمق اپنی حماقت کو پھیلا دیتا ہے۔ اس حوالے میں ہم اپنے لیے 2024 کے حوالے سے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ بغیر کسی منصوبے کے 2024 میں داخل نہ ہوں۔ اپنی توقعات، اہداف اور جو کچھ بھی آپ کو اس نئے سال کو زیادہ سے زیادہ نتیجہ خیز بنانے کے لیے درکار ہے، اس کے لیے دعا کریں، آپ کو اجر ملے گا۔ نئے سال کی بابت ہماری 24ویں تلاوت، زبور کی کتاب اس کا 96 باب اور اس کی 1 سے 3 آیت تک۔ خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اے سب اہل زمین، خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب قوموں میں اس کے عجائب کا بیان کرو۔ اس حوالے میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ اس آنے والے سال 2024 میں ہم اپنے ارد گرد کے ہر فرد پر رب کا شکر ادا کریں، اپنے ایمان کو اپنے تک نہ رکھیں، خدا کا کلام سب تک پھیلانے کا مستحق ہے جیسا کہ اس کی محبت ہے۔ نئے سال کی بابت ہماری 25ویں تلاوت، زبور کی کتاب اس کا باب نمبر 100 اور اس کی 4 آیت۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو۔ اس حوالے میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے، اگرچہ ہم نومبر میں تھینکس گیونگ سے گزر چکے ہیں، اس سال کو واپس دیکھ کر ختم کریں جس کے لیے آپ سب سے زیادہ مشکور ہیں۔ ہم یہ سب رب کے مقروض ہیں۔ جنوری میں آتے ہی اس کا شکریہ ادا کرنا یقینی بنائیں۔ نئے سال کی بابت ہماری 26ویں تلاوت، پہلا پطرس 5 باب اور اس کی 6 سے 7 آیت تک۔ بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ اس حوالے میں ہم اپنے لیے گڈ نیوز دیکھیں تو یہ ہے، اگر آپ ہچکچاہٹ یا خوف کے ساتھ 2024 میں داخل ہو رہے ہیں تو خدا سے طاقت اور امید کے لیے دعا کریں، وہ جواب دے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا۔ جہاں آپ کو جانا ہے، روح القدس ہر ایک دن ہمارے ساتھ چلتا ہے، اوپر سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہم کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ نئے سال کی بابت ہماری 27ویں تلاوت، یعقوب کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 17 آیت۔ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ اس حوالے میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ خدا ہماری زندگی میں مستقل ہے، چاہے کچھ بھی ہو وہ کہیں نہیں جا رہا ہے اور ہمیں اس کی یاد دلائی جاتی ہے، خاص طور پر ہماری زندگی کے خاص اوقات میں۔ جیسے ہی نیا سال آتا ہے، شکریہ ادا کرنے کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ نئے سال کی بابت ہماری 28ویں تلاوت، زبور کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 4 آیت۔ وہ تیرے دل کی آرزو بھر لائے اور تیری سب مشورت پوری کرے۔ اس حوالہ میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے کہ خدا سے دعا کرنے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے سے وہ ہمیں جنت میں اجر دے گا اور واقعی ہمیں وہ چیز دے گا جس کی ہمیں اپنی زندگیوں میں ضرورت ہے، بشمول ہماری گہری خواہشات اگر وہ مانگتا ہے۔ نئے سال کی بابت ہماری 29ویں تلاوت، یسایہ کی کتاب اس کا 40واں باب اور اس کی 31 آیت۔ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ اس حوالے میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے، یہ سال شاید مشکل رہا ہو، لیکن خداوند 2024 میں ہماری زندگی کی خواہشات کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے حاضر ہے۔ خدا کی طاقت کے ساتھ اس نئے سال میں جائیں اور آپ آخر میں اور بھی مضبوط ہو کر سامنے آئیں گے۔
کلام مقدس میں سے نئے سال کی بابت ہماری 30ویں تلاوت واعظ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ اس حوالے میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے، اس نئے سال میں یاد رکھیں کہ سب کچھ ایک وجہ سے ہوتا ہے، اچھا اور برا۔ مشکل ترین اوقات میں رہنمائی کے لیے خدا کی طرف دیکھو اور وہ آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوگا۔ نئے سال کی بابت ہماری 31ویں اور آخری تلاوت زبور کی کتاب اس کا باب نمبر 118 اور اس کی 24ویں آیت۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ اس حوالے میں ہم اپنے لیے خوشخبری دیکھیں تو یہ ہے، یہ اتنا ہی آسان ہے، خوش رہیں کہ خداوند نے ہمیں منانے کے لیے ایک نیا دن، ایک نیا سال دیا ہے، اور نیا سال آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آمین اور آمین۔